فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال علی علیہ السلام، قالت بنت علی علیہم السلام، واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیتو وحینا۔ صلوات بھیجے محمد۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، کربلا فتح ہوئی، شام کو سر کرنا ہے، اس حوالے سے کل ایک سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا گیا، اس لیے کہ یہ مجالس جو 5 مجلسوں کا سلسلہ ہے، یہ 13ویں محرم سے لے کر 17 محرم تک ہے، تو تاریخ کے پس منظر کی وجہ سے میں نے مناسب جانا کہ خصوصی طور پر اس ذات گرامی کا ذکر کیا جائے کہ جس کے سپرد کربلا کی تشہیر، کربلا کی تبلیغ اور کربلا کا پیغام زمانے تک پہنچانے کی ذمہ داری تھی۔ یقیناً یہ وہ ذات گرامی ہے کہ امام حسین کے مشن میں برابر کی شریک، کہ اس کا لقب ہی شریکۃ الحسین ہے۔ دیکھیے، امام حسین کی مشن کا شریک ہونا اتنی اہم ذمہ داری ہے، کربلا جتنے حوالوں سے بھی آپ سنتے ہیں ان سب میں جناب زینب کی شرکت ہے، اور جس امانت داری، جس دیانت داری اور جس عزم، جس حوصلے کے ساتھ علی کی بیٹی نے اس ذمہ داری کو نبھایا ہے، اس کا ثبوت آج پوری دنیا میں ہونے والا ذکر حسین اور غم حسین ہے۔ یقیناً کل بھی میں نے چند باتیں اس حوالے سے عرض کری تھیں، اس لیے کہ ابھی پورا عشرہ سن کر کے، بلکہ ایک ایک دن میں کئی مجلسیں اس میں شریک ہو کر کے ذہنی طور پر پوری طرح سے آپ آمادہ اور تیار ہیں اس فلسفے کو سننے کے لیے کہ کیا ذات تھی وہ کہ خاتون ہونے کے باوجود اس کے اوپر یہ ذمہ داری تھی، اور
جس طرح سے کل بھی میں نے بات کہی تھی لیکن آج میں اس کو ذرا سا بڑھانا چاہ رہا ہوں کہ 14 مردوں میں یا 13 مردوں میں 14 معصومین میں ایک ذات جناب زہرا کی ہے، لیکن ذمہ داری کے اعتبار سے جس طرح سے جناب زہرا وہاں بولیں جہاں علی جیسے کو چپ رہنا پڑا، اس لیے کہ دشمن کی سازش یہ تھی کہ ماحول ایسا بنایا گیا تھا کہ اگر علی بولیں تو ہم ان پر حکومت کے لالچی ہونے کا الزام لگائیں۔ دین کا مسئلہ بڑا نازک ہوتا ہے اور مولا علی نے اس کو بڑی وضاحت و صراحت کے ساتھ نہج البلاغہ کے 5ویں خطبے میں، جسے میں بار بار آپ حضرات کے سامنے دہرانے کی عزت حاصل کرتا ہوں، جہاں میرے مولا نے کہا تھا کہ اگر میں کچھ کہتا ہوں تو تم یہ کہتے ہو کہ علی ملک کے حریص ہیں، علی ملک کے لالچی ہیں، اور اگر میں خاموش ہو جاتا ہوں تو تم یہ کہتے ہو کہ علی موت سے ڈر گئے۔ ہمارے چھوٹے اور بڑے مارکے دیکھنے کے بعد تم یہ کہہ رہے ہو کہ علی موت سے ڈر گئے۔ خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے جتنا ایک بچہ مقام شیر مادر سے مانوس نہ ہوگا۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں قیادت، رہبری، آگے بڑھ کر کے کسی مشن کو لیڈ کرنا، اس میں نادان لوگ، ناسمجھ لوگ الزامات لگاتے ہیں کہ انہیں قیادت کا شوق ہے، انہیں لیڈری کا شوق ہے، لیکن میرے مولا نے اپنی زندگی کو سامنے رکھ کر بتایا ہے کہ اگر تم پر الزام لگیں تو اس میں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب الزام لگانے والوں نے مجھ جیسے ذات پر الزام لگایا تو مولا علی نے پیغام دیا کہ اٹھنا اور کھڑے ہونا تب بھی رضائے رب کے لیے، اور خاموش رہنا تب بھی رضائے رب کے لیے۔ توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ جن لوگوں نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، دین اور شریعت کو سمجھتے نہیں ہیں، ہمیشہ وہ دینداروں پر اسی طرح کے الزامات لگاتے ہیں، اور قدرت نے اسی لیے یہ انتظام کیا ہے کہ ہر ہونے والے اعتراض کا جواب ہمارے بھیجے ہوئے رہبر دیں، ہمارے بھیجے ہوئے ہادی دیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ بولنے سے زیادہ خاموش رہ کر ذمہ داری نبھانا مشکل ہوتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ طاقت کے ہوتے ہوئے طاقت کا استعمال کرنا کمال نہیں ہے، نہیں، طاقت کے ہوتے ہوئے فتنوں کو دبانے کے لیے طاقت کا استعمال نہ کرنا کمال ہے، اور یہ نظام الہی ہے۔ ہم سب اگر اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم سب اگر اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اس کی طاقت کو، اس کی قوت کو، اس کے اقتدار کو، اس کے جبروت کو صحیح معنی میں مانتے ہیں، تو اس اللہ کے لیے کسی سے بدلہ لے لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کسی کے اوپر عذاب کا نازل کر دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تاریخ بھری پڑی ہے کہ موسیٰ کے مقابلے میں آنے والے فرعون کو پانی کی موجوں میں جو ڈبو دے، توجہ فرمائیے گا، جو ابراہیم کے لیے نارے نمرود کو گلزار بنا دے، اس کے لیے اپنے منکروں سے بدلہ لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن نظام الہی یہ بتاتا ہے کہ خدا کے غضب پر اس کی رحمت ہمیشہ حاوی رہتی ہے۔ بڑی توجہ فرمائیے گا، خدا کی رحمت اس کے غضب پر ہمیشہ حاوی رہتی ہے، ورنہ اگر رحمت پر غضب حاوی ہو جائے تو پھر کوئی زیرو زندہ ہی نہ رہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بھائی فلسفہ دین بھی آپ تک پہنچ رہا ہے، فلسفہ حیات بھی آپ تک پہنچ رہا ہے، اور یقیناً یہ ان لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے جو کبھی کبھی اپنے عمل پر غرور کرتے ہوئے ایمان و معرفت کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، اگر اس کا رحم،
اس کے غضب پر حاوی نہ ہو۔ انصاف سے بتائیے گا تو کیا کوئی ایک عمل بھی ہم ایسا پیش کر سکتے ہیں جس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، جس میں کوئی نقص نہ ہو؟ تو اگر ہمارے عمل کو وہ عدل کے ترازو پر تولے تو انصاف سے بتائیے گا کہ ہمارے حصے میں آئے گا کیا؟ بڑی توجہ ذرا سا، چونکہ شب جمعہ آنے والی ہے، آپ دعاؤں میں اپنے کو مصروف رکھیں گے اور دعائے کمیل کو ریکمنڈ کیا گیا ہے کہ پڑھنا چاہیے۔ میں لکھنؤ میں گزشتہ ہفتے مجلس پڑھ رہا تھا، ایصال ثواب کی مجلس تھی، وہاں میں نے کہا کہ بڑی آسانی سے لوگ ایمان کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں عمل کے نام پر، لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ گناہ ہوا اور پھر اس ایمان کا فائدہ کیا جس کے بعد آپ گناہوں پر گناہ کرتے چلے جائیں، تو میں نے کہا کبھی دعائے کمیل کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، تب آپ کو اندازہ ہو کہ ایک طرف آپ اتنے بڑے بڑے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں کہ یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یا تو یہ جو کہا جا رہا ہے اس میں صداقت نہیں ہے، یا پھر یہ مانو کہ ایمان کے باوجود تم سے بڑے بڑے گناہ بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن پوری دعائے کمیل کا میسج کیا ہے؟ پورے دعائے کمیل کا پیغام کیا ہے کہ معبود ہم ہیں بہت بڑے گناہ، لیکن چونکہ ہم تیرا اقرار کرتے ہیں، لیکن تو ہمارے گناہوں کو اسی اقرار توحید کی وجہ سے معاف کرے گا۔ تو اگر توحید کے مسئلے میں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو نبوت و امامت تک آتے آتے یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ لا الہ کی تصدیق بغیر محمد والے محمد کے معنی نہیں ہو سکتی؟ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ بڑی توجہ عزیزان محترم۔ تو بہرحال اللہ جسے دیکھا نہیں جا سکتا، اللہ جو نظر نہیں آتا ہے، یقیناً اس کا رحم اس کے غضب پر ہمیشہ حاوی رہتا ہے۔ اسی لیے معصومین نے کہا ہے کہ اس سے کبھی عدل کی، بڑی توجہ، اس سے کبھی عدل کی گہار نہ لگانا، اس سے کبھی عدل کا تقاضا نہ کرنا کہ پروردگار ہمارے عمل و ایمان کو عدل کے ترازو پر تول۔ توجہ فرمائیے گا، کبھی یہ نہ کہنا تو یہ کہنا کہ معبود فضل کے ترازو پہ تولنا، اس لیے کہ عدل کے میزان پہ ہمارا ایک عمل نہ رکے گا، لیکن فضل الہی۔ اور اس سال ذرا سا میں اس فکر کو اور اگر میں آگے بڑھاؤں کہ یاد رکھیے گا، ہم کیا اپنے عمل پر غرور کریں گے؟ جو سب سے اچھے عمل کرنے والے تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ معبود جب سب کچھ ہو کر ہم تیرا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں تو اگر کچھ نہ ہوتے ہوئے ہم ہوتے تو کیا کر پاتے؟ یعنی معصومین نے ہمیں بتایا ہے کہ جب سب کچھ ہو کر ہم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں تو تمہارے پاس تو سوائے مجبوری کے کچھ نہیں ہے، تمہیں تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہی چاہیے۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ۔ بڑی توجہ عزیزان محترم۔ تو جہاں پر عدل کی گہار لگانے کو منع کیا جائے، لیکن یہ ذات گرامی جو شام کے دربار میں یہ کہے کہ ہمارے ذکر کو محو نہیں کیا جا سکتا، سلسلہ وحی کو موت نہیں آ سکتی، وہ اگر یہ کہے کہ تول میزان عدالت میں ذرا رب جلیل، تول میزان عدالت میں ذرا رب جلیل، ایک طرف صبر حسین ایک طرف عزم خلیل، تول میزان عدالت میں۔ بھائی دیکھ رہے ہیں آپ حسین کا سجدہ کیا ہے کہ جناب زینب جیسی ذات گرامی کہہ رہی ہے۔ میں نے پوری بات آپ کے سامنے کہی کہ وہاں فضل کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، یہی کہنا بھی چاہیے، لیکن یہ کربلا ہے جس کے بھروسے پر جناب زینب کے لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ تول میزان عدالت میں ذرا رب جلیل۔ دیکھیے یہ شاعر کے لفظوں کے انتخاب کو تو آپ دیکھیے اللہ جلیل بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، ایک طرف عدل کی دہائی اور پھر اس کی اس صفت کا ذکر۔ توجہ فرمائیے گا، تول میزان عدالت میں ذرا رب جلیل، ایک طرف صبر حسین ایک طرف عزم خلیل۔
شرط انصاف ہے اے خالق افکار جمیل، شرط انصاف ہے اے خالق افکار جمیل، اس طرف اون و محمد ادھر ہیں اسماعیل، اس طرف اون و محمد ادھر ہیں اسماعیل، ذبح فرزند پا راضی با ارادہ تو نہ تھیں، ارے ہاجرہ صبر میں زینب سے زیادہ تو نہ تھیں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ ہاجرہ صبر میں زینب سے زیادہ تو نہ تھیں، تو کس سلسلے کی امین ہیں جناب زینب جو کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ذکر کو محو نہیں کیا جا سکتا، سلسلہ وحی کو موت نہیں آ سکتی۔ دیکھیے ہونے والے سارے اعتراضات کا جواب جناب زینب دے رہی ہیں شام میں دیے جانے والے خطبے میں۔ اپنوں کے درمیان، اپنوں کے بیچ میں بڑے بڑے دعوے کر لینا آسان کام ہے، لیکن وہی بات جو انداز ماں کا تھا وہی انداز بیٹی کا تھا۔ کل میں نے جس بات کی شروعات کی تھی وہی بیان کو میں آگے بڑھا رہا ہوں۔ بھائی ماں کون ہے؟ ماں کون ہے؟ ماں وہ ہے جو اس وقت بولی جب علی جیسا چپ ہے، اور علی جیسا ہی نہیں، پورا مدینہ چپ ہے، ڈر ہے، خوف ہے، عجیب سا ماحول ہے کہ کوئی بولنے کی ہمت نہیں کر پا رہا ہے، اور جو ہر جگہ بولتا تھا مسئلہ چونکہ اس کا ہے اس لیے وہ خود بھی نہیں بول رہا ہے۔ بھائی دیکھ رہے ہیں آپ سازش کیسی کی گئی تھی، لیکن یہ ہے جناب زہرا کا کمال۔ یاد رکھیے گا اگر جناب زہرا آگے بڑھ کر ولایت کا دفاع نہ کرتی، بڑی توجہ عزیزان محترم، تو آپ کو کوئی ریکگنائز ہی نہ کرتا۔ سب یہی کہتے کہ جب علی جیسا چپ رہا تو تم علی والوں کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ اکبر۔ میں کیسے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بھائی آپ بتائیں کسی مسئلے میں اگر علی خاموش ہو جائیں، علی چپ ہو جائیں، میں خامشی کے فلسفے کو بیان کر رہا ہوں نا، تو بڑی آسانی سے آدمی کہے گا کہ علی تو سقیفہ کے خلاف کچھ نہیں بولے، آپ کون ہوتے ہیں؟ اور اسی لیے عبداللہ ابن سبا کا سہارا جو لیا جاتا ہے، اگر تاریخ شیعت آپ کے ذہن و دل و دماغ میں ہے، اور یقیناً ایک کتاب میں نے بہت عرصے پہلے ایران میں لی تاریخ تشیع کے عنوان سے، میں سمجھ رہا تھا یہ کسی فارسی اسکالر یا فارسی مفکر کی کتاب ہے، لیکن اس دفعہ جب میں نے اس کو ریویو کیا تو بہت کم دیکھیے ایسا ہوتا ہے۔ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ تو بار بار آپ نے سنا ہوگا کہ اس عربی کتاب کا ترجمہ ہے، اس فارسی کتاب کا ترجمہ ہے، چونکہ دین کی زیادہ تر باتیں عربی اور فارسی سے ہم تک آئی ہیں۔ بیسک تو ہر چیز عربی میں ہے نا، اس کے بعد پرشین میں، اور پرشین سے پھر اردو میں، لیکن یہ محقق ہیں تاریخ تشیع کے لکھنے والے، جب میں نے دوبارہ سے اس کتاب کو دیکھا تو پتہ چلا کہ خود بر صغیر کے مفکر، بر صغیر کے محقق حسن رضوی، میرے خیال سے شاید نام میں کچھ مجھے تسامح ہو رہا ہو، کل میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن انگریزی میں لکھی جانے والی کتاب کا ترجمہ پرشین میں ہو رہا ہے۔ اس سے آپ اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وہ لکھنؤ کے بعد کراچی اور پھر کئی جگہوں پر عہدیدار منصب پر رہنے والے، آپ کو پتہ ہے آپ کی تاریخ کا جو ملاوٹ کی جاتی ہے وہ یہ کہ سقیفہ کی کارروائی کے بعد علی جیسا خاموش ہو گیا تو آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے، اور کہا معاملہ پوری طرح سے سیٹل ہو گیا تھا، معاملہ پوری طرح سے درست ہو گیا تھا۔ وہ تو بعد میں عبداللہ ابن سبا نے آ کر مدینے کے رہنے والوں کو بہکا دیا، اور وہ بہکے ہوئے شیعہ ہیں یہ سب۔ یہ ہے آپ کی تاریخ جو بتائی جاتی ہے کہ اصل میں معاملہ بالکل سیٹل ہو گیا تھا، پیسفل سب کچھ جو ہے وہ چل رہا تھا۔ وہ یمن سے عبداللہ ابن سبا آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ یہ تو غلط ہو رہا ہے۔ عبداللہ ابن سبا کا بار بار ذکر آپ سنا کرتے ہوں گے، لیکن علامہ رشید ترابی مرحوم نے اس سے آگے کی بات کہی، اور یقیناً یہ آج کی مجلس کا تحفہ ہوگا آپ کے لیے۔ آپ کو اپنی تاریخ سے واقف ہونا چاہیے۔ خدا کی قسم اگر یہ عزاداری
نہ ہوتی، یہ جناب زینب نے عزاداری کی بنیاد نہ رکھی ہوتی، تو آج یہ باتیں جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں یہ باتیں بھی نہ پہنچ سکتی۔ یہ جو پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو غدیر کا ذکر ہی نہ ہو پاتا۔ اصل بات یہ ہے، بڑی توجہ، اگر کربلا نہ ہوتی، بظاہر آپ آج سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ذرا بیک میں جا کر سوچئے کہ اگر جناب زینب نے یہ فرش عزا کا پلیٹ فارم آپ کو نہ دیا ہوتا تو کیا امامت پر آپ کوئی بات کر پاتے؟ کیا ولایت پر آپ کوئی بات کر پاتے؟ کیا حقائق پر آپ کوئی بات کر پاتے؟ کیا سقیفہ کی ملاوٹ کا ہم دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر پاتے؟ یہ فرش عزا ہی تو ہے جو ہمیں سارے حقائق کو آپ کے سامنے بیان کرنے کا موقع دے رہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ بھئی بڑی توجہ عزیزان محترم۔ تو اب کہا عبداللہ ابن سبا، کہا نہیں، عبداللہ ابن سبا سے پہلے یہ سارے الزام جناب عمار پر لگائے جاتے تھے، پہلے ہدف جناب عمار تھے۔ اور اگر ذرا سی بھی نظر آپ کی تاریخ پر ہے، اور یقیناً ہے، تو میں آپ کی دعائیں چاہوں گا، چھوٹے بھائیوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ یاد رکھیے گا عزیزان محترم، جو حکومت ابو ذر جیسے کو ربضہ بھیج دے، جو حکومت عمار جیسے کی شہادت کو بے قیمت بتا دے، اس کے لیے ہم جیسوں کی حیثیت کیا تھی؟ بھائی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، شاید میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں ذرا سا سطح عمومی سے بلند ہو رہی ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں یہ بات اتری ہوئی نہیں ہے کہ عمار کا ایمان ہم سے بہتر ہے، ابو ذر کا ایمان ہم سے بہتر ہے۔ اگر یہ بات اتری ہوئی ہے تو جو سقیفائی گروہ عمار کو قتل کر کے شرمندہ نہ ہو، یا ابو ذر کو ربضہ بھیج کر کے ابو ذر کی موت کا سبب بن جائے، ہم جیسوں کے لیے اس کے اوپر الزامات لگانے میں کون سی دقت اور دشواری تھی؟ اگر یہ سچ ہے تو یاد رکھیے گا، اگر جناب زینب کی ماں جناب زہرا اٹھ کر آپ کا مشن آگے نہ بڑھاتی یا ولایت کی پرچمدار نہ بنتی تو جناب ابو ذر کی محنت بھی بیکار ہو جاتی، جناب عمار کی محنت بھی بیکار ہو جاتی۔ جناب زہرا نے کہا کہ اگر عمار کا انکار کر کے تم ان پر الزام لگا سکتے ہو، ابو ذر کے انکار کے بعد ان پر الزام لگا سکتے ہو، تو سب سے پہلے انکار کا کام میں کروں گی، تاکہ اگر کوئی انکار پر تمہیں کہے کہ یہ تو بڑوں کا انکار کرتے ہیں تو اور کسی کا نام نہیں، میرا نام پیش کر دینا کہ سقیفائی سسٹم کا انکار کرنے والی ذات کا نام جناب زہرا ہے۔ اگر فتویٰ لگانا ہے تو زہرا پر لگاؤ۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ بھائی دیکھیں، پیچھے والے خود ہی جگہ بنا کر کے آگے آ جائیں، جگہ اتنی تنگ نہیں ہے کہ لوگوں کو کھسکنا پڑے، بس یہ ہے کہ آپ آ جائیں تھوڑا سا، اور ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ۔ بہرحال ویک ڈیز میں ہونے والی یہ مجالس، شروع میں ناصر صاحب کہہ رہے تھے کہ تھوڑے کم لوگ آئے، لیکن اب تو ماشاء اللہ سے جتنا انہوں نے انتظام کیا ہے اس اعتبار سے مجمع باقاعدہ طور پر آ گیا ہے، اور یہ دور دور سے آنے والے لوگ یقیناً اس فلسفے کو سمجھنا چاہیں گے کہ جناب زینب نے کیا کمال دکھایا ہے۔ بڑی توجہ عزیزان محترم، دیکھیے سازشوں کا جواب اسی انداز میں دینا یہ الہی نظام ہے۔ بڑی توجہ عزیزان محترم، یعنی جناب زہرا اگر ولایت کی پرچمدار نہ ہوتی تو جو لوگ ابو ذر اور عمار کو نظر انداز کر دیں، انہیں ہم جیسوں کا نظر انداز کرنا کوئی مقام تعجب نہیں تھا، لیکن تمام مخالفتوں کے باوجود توجہ فرمائیے گا، جو آپ کی اپنی شناخت ہے، آپ کی اپنی پہچان ہے، یہ جناب زہرا کا احسان ہے۔ تو جو کام مولا علی کے ساتھ
جناب زہرا نے انجام دیا، اس بات کو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، لیکن اس کو مقدمہ بنا کر مجھے آپ تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ جو کام اپنے دور کے علی کے ساتھ جناب زہرا نے کیا، وہی کام اپنے دور کے علی کے ساتھ جناب زینب نے کیا۔ اور یقیناً آپ کے ذہن و دل و دماغ میں کبھی یہ سوال آیا ہوگا یا نہیں آیا ہے تو آنا چاہیے کہ جناب زینب کے اور القاب و آداب کے ساتھ اور صفات و کمالات کے ساتھ جناب زینب کو شریکت الحسین کے ساتھ ساتھ ثانیہ زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ بڑی توجہ دیکھیے، ثانیہ زہرا ہونا ایزی نہیں ہے، ثانیہ زہرا ہونا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ زہرا کی عظمت، زہرا کی منزلت، زہرا کا کمال ہم سب کے ذہن و دل و دماغ میں محفوظ ہے۔ وہی بات کہ خالی نسبتوں کو دیکھیے نہ، بلکہ ان کو سمجھنے کی بھی آپ کوشش کریں گے تو فضائل سننے کا بھی معیار بلند ہو جائے گا اور فضائل سمجھنے کا معیار بھی بلند ہو جائے گا۔ اس لیے کہ زہرا کی عظمت کا ذرا سا اگر تصور ہمارے ذہن میں ہے تو پھر ثانیہ زہرا کسے کہا جائے؟ بڑی توجہ عزیزان محترم، تو جناب زہرا کے لیے اشرے چاہیے ہیں اور اشرے پڑھے گئے ہیں، لیکن اگر امامت جس پر بار بار آپ کے درمیان بات ہوتی ہے، اگر امامت کی اہمیت آپ کے ذہن و دل و دماغ میں محفوظ ہے تو میں اسی محفوظ بات کو ذریعہ بنا کر کے آپ کے دلوں سے یہ بات نکلوانا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ جس زہرا کے لیے 11ویں امام یہ کہیں کہ ہم ائمہ، توجہ فرمائیے گا، ہم ائمہ حجت ہیں مخلوق پر اور ہماری جدہ زہرا حجت ہیں ہم پر، تو جو حجتوں کی حجت ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، جو حجتوں کی حجت ہو، جو دلیلوں کی دلیل ہو، اسے تو زہرا کہتے ہیں۔ اب اگر ثانیہ زہرا کوئی بنے گا تو یقیناً وہ بھی حجت کے لیے محافظ کا کام کرے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر جناب زہرا نے اپنے دور کے علی کی حفاظت کی، میں مصائب میں نہ لے جاؤں گا آپ کو، لیکن جناب زہرا نے جس طرح سے اپنے غم کو بھلا کر، ذرا سا نازک بات ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جناب زینب کے فضائل کا پڑھنا ایک خطیب کے لیے مشکل ہوتا ہے، چونکہ اس کا ذہن بھی بار بار مصائب کے رخوں کی طرف جاتا ہے، اور مجمع کے لیے بھی وہ سوچتا ہے کہ مجمع کا رخ بھی مصائب کی طرف نہ چلا جائے۔ لیکن میں آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کر کے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح سے جناب زہرا نے اپنے زخم کو، اپنے درد کو، اپنی مصیبت کو بھول کر اپنے دور کے ولی کی حفاظت کی تھی مدینے میں، وہی کام کربلا میں جناب زینب نے کیا کہ اپنے درد و علم کو بھول کر اپنے دور کے ولی کی حفاظت کی۔ شاید اسی لیے جناب زینب کو ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ ماشاء اللہ، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ امامت کا ذکر بہت ہم آپ سنتے ہیں، جناب زہرا کا اتنا ذکر نہیں ہو پاتا ہے، لیکن ایسے نازک موقع پر جو اپنے دور کے امام کو دشمنوں کے ارغے سے چھڑا کر لے آئے، اسے زہرا کہتے ہیں۔ تو جو کام مدینے میں جناب زہرا نے کیا، وہی کام کربلا میں جناب زینب نے کیا، اور رخ کر کے کہا ہوگا کہ اماں، آپ نے جو کام مدینے میں کیا تھا وہی کام آپ کی بیٹی زینب کر رہی ہے۔ اللہ اکبر! اب یہ کیا لقب ہے باپ کی نسبت سے؟ زینب ہے باپ کی زینت ہے، اور ماں کی نسبت سے ثانیہ زہرا ہے، ماں کی نسبت سے ثانیہ زہرا ہے، اور پھر جناب زینب کا دیا ہوا عزم، جناب زینب کا دیا ہوا حوصلہ، جناب زینب کا وہ پیدا کیا ہوا ماحول میں کیسے آپ کے سامنے عرض کروں؟ یاد رکھیے گا عزیزان محترم کہ جہاں پر کوفہ، ایسا ڈرا ہوا کوفہ، ایسا خوفزدہ کوفہ، ایسا وہ منظر کہ جہاں پر اگر آپ نے کبھی
کبھی مختار نامے کو غور سے دیکھا ہو اور اس میں کی ایک بات جو میں نے اس سال سوچی تھی کہ آپ تک پہنچاؤں گا، پھر سے میں کہوں گا اس کے سارے ایپیسوڈ دیکھیے، اور اس میں کیان کے کیریکٹر کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں بنیادی طور پر جو بات آپ کو نظر آئے گی، اور میں ہر دین کا کام کرنے والے کو اس کیریکٹر کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی گزارش کروں گا کہ جناب کیان جو تھے وہ کیوں شہید ہوئے۔ اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جب آدمی یہ سوچتا ہے کہ سارے کام میں خود کر لوں، تو اس میں جو ہے ایک عجیب طرح کا نفس کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اور آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ جناب کیان نے یہ سوچا کہ سارے کام میں خود انجام دوں۔ اس کے نتیجے میں جناب کیان کی پہلے بیوی بچوں کو مارا گیا، اور پھر اس کے بعد وہ 2-4 دن کا وقفہ خالی۔ یہی فرق ہے کربلا میں اور جنگوں میں، بڑی توجہ، کہ اور جگہوں پر آپ کو نفس کی شرکت ملے گی، کربلا واحد جنگ ہے جس میں شہید ہونے والوں میں نفس کی شرکت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ بڑی توجہ، نفس کی شرکت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور پھر کوفے جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتیں آ کر اپنے اپنے مردوں کو چھڑا کر لے جا رہی تھیں، لیکن یہ جناب زینب کا کمال ہے، توجہ فرمائیے گا، یہ جناب زینب کا کمال ہے کہ انہوں نے اپنے مشن سے، اپنے خطبوں سے ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ کل میں نے جن جملوں کا ذکر کیا تھا جناب زینب کہ جب ابن زیاد نے اتنا شدید حملہ کیا ہے کہ تم نے اپنے بھائی کو، اپنے بھائی کے سلسلے میں اللہ کو کیسا پایا، توجہ فرمائیے گا، تو جناب زینب نے کیا کہا کہ ماں رائے تو اللہ جمیلہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے اول کو نبوت عطا کی، ہمارے آخر کو شہادت عطا کی، اور ہم نے تو اللہ کے جمال ہی کو دیکھا، ہم نے اللہ کے جمیل ہی کو دیکھا۔ یہ جناب زینب کے خطبے کا اثر تھا کہ وہ کوفہ جہاں خوف تھا، جہاں دہشت تھی، جہاں لوگ اپنی اپنی جان کی حفاظت کی فکر کر رہے تھے، جناب زینب کے خطبے کا اثر ایسا ہوا کہ پھر ایک کردار ایسا ابھر کر سامنے آیا، شاید اس کا ذکر اتنا زیادہ ہماری مجلسوں میں نہیں ہو پاتا ہے، اور ہوتا بھی ہے تو سرسری طور پر ہوتا بھی ہے تو منزل مصائب میں، لیکن یہ جناب زینب کے خطبوں کا اثر تھا، یہ جناب زینب کے جلال کا اثر تھا کہ اسی کوفے کے دربار میں کوئی آنکھ والا نہیں، بلکہ جس کی دونوں آنکھیں ایک جمل میں گئی تھی، ایک صفین میں گئی تھی، اس میں اتنا عزم آیا، اس میں اتنا حوصلہ آیا، اس میں اتنی ہمت ہوئی کہ جب اس لٹے ہوئے قافلے کو دیکھ کر کے ابن زیاد نے آل محمد بالخصوص مولا علی کے شان میں گستاخی کی ہے، بے ادبی کی ہے، تو عبداللہ ابن عفیف جن کی دونوں آنکھیں راہ خدا میں جا چکی تھیں، وہ کہتے ہیں کہ او بدبخت، تو علی کی طرف جھوٹی نسبتیں کیوں منسوب کر رہا ہے؟ ارے تو جھوٹا ہے، تیرا باپ جھوٹا ہے، تو کیا جانے کہ علی کی عظمت کیا ہے، تو کیا جانے کہ علی کا کمال کیا ہے۔ اب آپ سمجھے جناب زینب کا دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے ذکر کو محو نہیں کیا جا سکتا، کہا اپنے مجمع میں بیٹھ کر علی کی تعریف کرنا اور ہے، لیکن یہ جناب زینب کے خطبے کا اثر ہے کہ ابن زیاد جیسے ظالم کے دربار میں ایک نابینا علی کے فضائل پڑھ رہا ہے، ابن زیاد کو ذلیل کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر، ماشاء اللہ۔ بڑی توجہ عزیزان محترم، دیکھیے صحیح بات یہ ہے کہ ابھی کتابوں کے مطابق توجہ فرمائیے گا، ابھی کتابوں میں لکھی ہوئی روایتوں کے مطابق ہم
کربلا کے شہیدوں کا جہاد آپ تک پہنچا نہیں پائے۔ میں کیا کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، اتنے دنوں سے آپ مجلسیں سن رہے ہیں، لیکن ابھی ہم نے جنگ بھی چھوڑیے، صحیح معنی میں شب عاشور میں چراغ گل ہونے کے بعد دیے جانے والے شہداء کے پیغام بھی صحیح معنی میں آپ تک ہم پہنچا نہیں پائے، اس لیے کہ کربلا ہے کیا؟ کربلا کا ذکر زیادہ تر مصائب کی منزلوں میں ہوتا ہے، لیکن اگر لکھی ہوئی چیزیں بھی پیش کی جائیں تو اگر شب عاشور میں چراغ گل کرنے کے بعد عجیب عجیب رخ ہے آج کی مجلس کا، توجہ فرمائیے گا، وہی بیان کیا جائے فضائل کے رخ میں تو اس کے لیے بھی کئی مجلسیں چاہیے ہیں۔ تو جب ہم خیموں میں ہونے والی رجسخانی نہیں بیان کر پائے تو میدان میں چلنے والی تلوار کی ترجمانی ہم کیا کریں گے؟ بڑی توجہ عزیزان محترم، ورنہ ایک ایک شہید نے جا کر کے جس طرح سے للکارا ہے، جس طرح سے فوج یزید کو ذلیل کیا ہے، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جنگ میں کربلا میں ہونے والے جہاد کو کیا کوئی بیان کرے گا؟ آپ بتائیں، اگر نابینا کی تلوار کا اثر ہم نہ آپ تک پہنچا پائے ہو۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، بھائی کتنے لوگ ہیں جنہوں نے تفصیل سے یہ روایت سنی ہے، لیکن یہ جناب زینب کے خطبے ہی کا اثر تھا کہ عبداللہ ابن عفیف جیسے نابینا میں یہ جرت پیدا ہوئی کہ بھرے دربار میں ابن زیاد کو ذلیل و رسوا کرے، اور جب اس نے اس طرح کے کلمات بھرے دربار میں، اس لیے کہ اس نے تو کٹے سروں کو نوکے نیزہ پر اس لیے بلند کیا تھا، بے ردا ان کو دربار میں اس لیے لایا تھا تاکہ آل محمد کے وقار و مرتبے کو کم کیا جائے اور ہلکا کیا جائے۔ اللہ اکبر، جناب زینب کا دعویٰ کہ ہمارے ذکر کو محو نہیں کیا جا سکتا، جس دربار میں تو آل محمد کو ہلکا کرنا چاہ رہا تھا اسی دربار میں تو ذلیل ہو رہا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اور ذلیل کرنے والا بھی کوئی نارمل آدمی نہیں ہے کہ اس کی آنکھیں ہوں اور وہ شجاعت اور دلیری کا نہیں، یہ بزرگ ہے، نابینا ہے، لیکن جناب زینب کے خطاب کا اثر یہ ہوا ہے کہ اس بھرے دربار میں کہتا ہے کہ جھوٹا تو ہے، ذلیل تو ہے، کمینہ تو ہے، یہ سارے الفاظ عبداللہ ابن عفیف استعمال کر رہے ہیں، اور جیسے ہی عبداللہ ابن عفیف جیسے ضعیف کی آواز ابن زیاد جیسے ظالم و جابر کے دربار میں بلند ہوئی، اس نے کہا یہ کون ہے جو بول رہا ہے، یہ کون ہے جو خطاب کر رہا ہے؟ کہ میں عبداللہ ابن عفیف ہوں۔ ایک مرتبہ کہا میں تیرے قتل کا حکم دیتا ہوں، ایک مرتبہ پتہ ہے کیا کہنا، خدا کی قسم جھوم کے سننے والی بات ہے، عبداللہ ابن عفیف کہتے ہیں جب میری ایک آنکھ جمل میں چلی گئی، ایک آنکھ صفین میں چلی گئی، تو میں شرف شہادت سے مایوس ہو گیا تھا کہ مجھے اب شرف شہادت نہ ملے گا، لیکن میرے بیان پر تیرے جیسے کا حکم قتل بتا رہا ہے کہ مجھے شرف شہادت نصیب ہوگا۔ ماشاءاللہ، صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اس سال کے مطالعے کے لیے میں آپ کو ابھی سے آمادہ بھی کر رہا ہوں کہ آنے والے عشرے میں بھی اس سال کے مطالعے کا سلسلہ آپ حضرات کے سامنے جاری رہے گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اب تو میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ دیکھیے کل تک جو چیزیں ہم پڑھتے تھے، کتابوں کا حوالہ دیتے تھے، تو ممکن ہے کوئی کہتا ہو کہ ارے کون کتاب خانوں میں جائے گا، کون جو ہے جا کر کے لائبریری میں، لیکن اب انٹرنیٹ کے ذریعے سے یاد رکھیے گا کہ ہر پڑھی جانے والی چیز کا حوالہ اور ریفرنس مانگنا آپ کا حق بنتا ہے، آپ کا وقت قیمتی ہے، جو ممبر سے بیان کیا جا رہا ہے یقیناً آپ اس کا ریفرنس مانگنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ اگر میں اپنے دیے ہوئے بیان یا پڑھے ہوئے بیان کا حوالہ نہ دے سکوں تو یہ ہمارے علم کی کمی ہوگی، یہ ہماری نادانی ہوگی، لیکن اگر حوالوں کے بعد بھی بات دل میں نہ اترے تو پھر معرفت کی کمی ہوگی۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ کیوں؟
اب تو یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے چیٹ جی پی ٹی کی وجہ سے کہ میں کوئی کتاب بتاؤں آپ کو، آپ کہیں ارے یہ تو عربی کی ہے، ہم اس کا ترجمہ کیسے ڈھونڈیں گے، آپ کہیں یہ تو فارسی کی ہے۔ نہیں، اب تو صرف آپ کے پاس وہ پیج ہونا چاہیے، آپ ہم جیسے ذاکروں کو بآسانی چیک کر سکتے ہیں کہ یہ دیا جانے والا بیان کتنا درست ہے۔ تو ہر کتاب میں آپ کو عبداللہ ابن عفیف کا یہ کیریکٹر اور کردار ملے گا جو آج میں نے سوچا کہ آپ جیسے عزاداروں، آپ جیسے مولائیوں تک تفصیل کے ساتھ نہ صحیح تو کم از کم مین پوائنٹ اس جہاد کے اور ظالم حاکم کے سامنے صدائے احتجاج بلند کرنے کے آپ تک پہنچ جائیں۔ ازد کا قبیلہ بڑا مضبوط قبیلہ تھا۔ اگر امام علی سیریل آپ نے دیکھا ہے تو مسجد کوفہ میں جب وہاں کرتب بازی ہو رہی تھی، جس نے سب سے پہلے اپنی تلوار نکالی تھی وہ ازدی ہی تھے، جندب ازدی۔ تو یہ بڑا مضبوط قبیلہ تھا، اور اگر مجھے موقع ملا تو امجد صاحب کے یہاں کے اشرے میں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ کربلا میں شہید ہونے والے پہلی منزل پر زیادہ تر شہداء ان کا تعلق کوفے سے تھا، لیکن کوفے میں بھی یہ لوگ یمن سے آ کر بسے ہوئے تھے، یعنی 72 میں اکثریت یمن کے جیالوں کی تھی۔ میں آپ کو وہ بتاؤں گا انشاءاللہ آگے تاکہ پورا سلسلہ ہمیں پتہ رہے۔ تو بہرحال عبداللہ ابن عفیف بھی اسی قبیلے سے تھے جن کی ایک آنکھ دوران جہاد جمل میں گئی تھی، ایک آنکھ صفین میں گئی تھی۔ تو اس نے جیسے ہی قتل کا حکم دیا کہا ہم تو اپنی شہادت سے مایوس ہو گئے تھے، لیکن تیرا حکم قتل بتا رہا ہے کہ میری تمنا تھی کہ میرا قتل یا میری شہادت ظالم ترین شخص کے ذریعے سے ہو، اور تیرا یہ حکم بتا رہا ہے کہ میری مراد پوری ہونے والی ہے۔ لیکن اب چونکہ جناب زینب کے اس خطبے کے اثر کی وجہ سے میں کیسے عرض کروں، میں بار بار پورے پس منظر کے ساتھ اس جملے کو دہرا رہا ہوں، اس لیے کہ کوفے میں جناب زینب کے دیے جانے والے خطبوں کے اثرات کو صحیح معنی میں میں آپ تک پہنچا بھی نہ پاؤں گا، لیکن ابو الحسن اسفرائینی جیسے مورخ نے یہ بات کہی ہے، علامہ رشید ترابی مرحوم نے اس کو نقل کیا ہے کہ جب جناب زینب شام میں خطبہ دینے لگی تھیں تو اس وقت شور بڑھایا گیا تھا، اور شور اتنا تھا کہ جناب زینب کا خطبہ لوگوں تک نہیں جا پا رہا تھا۔ پھر ایک مرتبہ وہ جو ثانیہ زہرا ہے، وہ جو علی جیسے باپ کی زینت ہے، اس نے ایک آواز بلند کی کہ اس کتو ساکت ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، یہ ہے علی کی بیٹی کا اختیار۔ کہ جیسے ہی جناب زینب نے اس کتو کہا، جیسے ہی جناب زینب نے کہا خاموش ہو جاؤ، مورخین نے لکھا کہ پھر انسان تو نہیں، حیوان نہیں، بلکہ جانوروں کے گلوں میں پڑی ہوئی گھنٹیاں بھی رک گئیں۔ یہ ہے علی کی بیٹی کا اثر۔ توجہ فرمائیے گا، اور اسی اثر کا نتیجہ تھا کہ عبداللہ ابن عفیف نے اس کے خلاف آواز بلند کی، اس نے قتل کا حکم دیا۔ لیکن اب ازد کے قبیلے والے جن کی تعداد تقریباً 700 تک تھی، انہوں نے کہا ہمارے سردار کو اس طرح سے قتل کرنے کی کس کی ہمت ہے؟ لیکن بہرحال وہ لوگ ان کو لے کر کے گئے، گھر پہنچایا، لیکن ابن زیاد کو ظاہر سی بات ہے ایسا کاٹ کھانے والا ظالم و جابر، اس نے ایک بڑی فوج کو ان کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا، اور گھر کو جا کر اپنے حصار میں لیا۔ جہاں تک ہو سکتا تھا لوگوں نے دفاع کیا، لیکن اسی طرح سے جیسے جناب مسلم کے سلسلے میں مسئلہ ہوا تھا، یہاں پر تھوڑا مسئلہ الگ تھا، اس لیے کہ جناب مسلم تو گھر پر ہونے والے حملے کو اس طرح سے نکل آئے تھے تاکہ طوع کی بے حرمتی نہ ہو، لیکن یہ چونکہ انہی کا گھر تھا اور یہ نابینا تھے، اس لیے ان کے مین دروازے کو بھی توڑا گیا، اور پشت خانہ سے پورے گھر کو حصار میں لے کر کے اب عجب منظر لکھا ہوا ہے۔ میں نے کیا کہا کہ ہم شب عاشور میں ہونے والے رجس کا بیان نہیں کر پائے، ہم کربلا میں ہونے والی جنگوں کی تفصیل آپ کو نہیں سنا پائے، لیکن اگر یہ معتبر ترین کتابوں میں یہ روایت مل جائے کہ جب ابن زیاد کے سپاہی پورے لاہو لشکر کے ساتھ ایک ضعیف کے گھر میں حملہ آور ہوئے ہیں، ایک بیٹی ہے عبداللہ کی،
وہ کہتی ہے کہ بابا جس بات کا ڈر تھا وہی ہو گیا۔ ابن زیاد کے سپاہی گھر کے اندر آ گئے ہیں، کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میری بیٹی، بس تو نشاندہی کرتی جا، میں تلوار چلاتا جاؤں گا۔ اللہ اکبر! کاش تاریخ کے کیمرے ہوتے اور دیکھتے کہ علی جیسے چاہنے والے کا نابینا سپاہی کس طرح سے ظالموں پر حملہ کرتا ہے کہ دیکھ نہیں سکتا ہے، لیکن تلوار کا اثر یہ ہے کہ ابن زیاد کے سپاہی راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، جو اس بات کی نشاندہی ہے کہ یہ اس مولا کا چاہنے والا ہے جس کی تلوار نسلوں کو دیکھ کر چلتی ہے۔ تو اگر اس کا نابینا سپاہی بیٹی کی نشاندہی پر تلوار چلا کر دشمنوں کو واصل جہنم کرے تو کوئی مقام تعجب نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزان محترم، میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ میں نے جو کہا ہے جا کر کے آپ سرچ کر کے دیکھیے گا ضرور، تب آپ کو اندازہ لگے گا کہ جناب زینب کے خطبے کا اثر کیا ہوا ہے، کوفے کی وضع قطع اور انداز بدلا کیسے ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ حکومت کے فوجیوں کا، حکومت کی طاقت کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن ایسا عزم دکھانا، ایسا حوصلہ دکھانا کہ آنکھیں نہ ہونے کے باوجود صدائے احتجاج کا بلند کرنا، آنکھیں نہ ہونے کے باوجود تلوار کا چلانا، یقیناً یہ علی والوں کا عزم ہے، علی والوں کا حوصلہ ہے، اور اس کی پھر قیمت انہوں نے دی ہے۔ جناب عبداللہ کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ ہاں، بیٹی کے لیے اگر آپ سوچیں تو وہ بیٹی کیا کرے جس کا نابینا باپ حملہ کرتے کرتے زخمی ہوتا ہے اور پھر گرفتار ہوتا ہے اور پھر جام شہادت نوش کرتا ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ علی والوں کے لیے، یہ ائمہ کے لیے کتنی سخت منزل ہوتی ہوگی کہ ایسا دفاع کرنے والے، ایسا جہاد کرنے والے، ان کو جب شام شہادت نوش کرنا پڑتا ہے تو کتنا زیادہ سخت ہوتا ہوگا ائمہ کے لیے، چوتھے امام کے لیے، جناب زینب کے لیے۔ لیکن ان لوگوں نے بھی اپنا بھرا گھر قربان کیا ہے۔ کل میں عرض کر رہا تھا عزادارو کہ نو کے نیزہ پر سر بلند ہوئے ہیں، لیکن یہی کوفہ ہے، یہی کوفہ ہے جہاں آل محمد کے اوپر صدقے کے خرمے پھینکے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! عزیزو، بھوک میں، پیاس میں آل محمد کے لیے یہ کتنی سخت منزل ہے۔ کل میں عرض کر رہا تھا، دیکھیے شام میں بھی بے ردا جانا یقیناً قیامت ہے، لیکن کوفے جہاں شہزادی بن کر جناب زینب رہی ہو، جہاں جناب زینب نے وہ سارے مناظر دیکھے ہو، اب اسی کوفے میں اللہ اکبر صدقے کے خرمے پھینکے جا رہے ہیں، اور جناب ام کلثوم اپنے بچوں سے کہہ رہی ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ نہیں نہیں، صدقہ ہم پر حرام ہے، اور بچے بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں۔ لیکن اسی دوران ہاں عزادارو، آپ کو پتا ہے کہ کوفہ آل محمد کے چاہنے والوں کا مقام رہا ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر تماشا بھی دیکھا جا رہا ہے، اس لیے کہ صدا تو یہی بلند ہے نا کہ خارجیوں کا لشکر آیا ہے، لیکن چونکہ آل محمد نے اپنے چاہنے والوں کو یہ ادب سکھایا ہے، یہ تہذیب سکھائی ہے کہ دیکھو دیکھو اسیروں کا تماشا نہ دیکھنا، دیکھو اسیروں کو جا کر کے ان کا نظارہ نہ کرنا۔ تو ایک گھر کے سامنے سے جب یہ لٹا ہوا قافلہ گزر رہا ہے تو کنیز جب ایسے اسیروں کو دیکھتی ہے تو جا کر کے اپنی مالکہ سے کہتی ہے کہ ایسے اسیر ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھے ہیں، نظریں جھکی ہوئی ہیں اور نو کے نیزہ پر لوگوں کے سر ہیں، اور ایسا قافلہ آیا ہے، جب ایسی شرافت کا مظاہرہ کیا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کنیز کی مالکہ وہ منظر دیکھنے کے لیے آ گئی ہے، اور پھر وہ اس نے آ کر کے کہا ہے بی بی ان بچوں کو خرمے کھلا دو، ان بچوں کو پانی پلا دو۔ تو کہنے والوں نے، جناب ام کلثوم نے کہا نہیں نہیں، ہم صدقہ نہیں کھا سکتے ہیں۔ کہا نہیں، یہ تو آقا کی سلامتی
خداوندی کی نظر ہے۔ یہ میرے الفاظ ہیں، بدلے ہوئے ہو سکتے ہیں، خلاصہ یہی ہے کہ اس نے صفائی دی کہ بی بی یہ صدقہ نہیں ہے بلکہ یہ تو نظر امام ہے، یہ تو نذرانہ ہے، آل محمد کے نام پر دیا جانے والا یہ نظر ہے۔ جیسے ہی یہ جملے سنے کہا ٹھیک ہے، کہا لیکن یہ کھانے پینے سے پہلے اپنی بچی سے ہمارے حق میں دعا کرا دینا۔ کہا نہیں سکینہ، پہلے نہ کچھ کھانا ہے، پہلے نہ کچھ پینا ہے، پہلے اس معظمہ کے لیے، اس خاتون کے لیے بی بی سکینہ تم دعا کر دو۔ اب اس نے کہا کہ بی بی ہمارے لیے پہلی دعا تو یہ کرائیے کہ جس طرح سے یہ بچی یتیم ہوئی ہے ہمارے بچے یتیم نہ ہوں۔ جزاکم ربکم، خداوند عالم آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے۔ اے لٹے ہوئے گھر کا ماتم کرنے والوں، خداوند عالم بانیان مجلس، حاضرین مجلس کی مرحومین کے درجات کو بلند کرے۔ ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ معاف ہوں، ہمارے مرحومین کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ معاف ہوں۔ آنے والی شب جمعہ ہے، خداوند عالم آپ کی دلی مرادوں کو پورا کرے۔ جو مریض ہیں ان کو اس ذکر کے طفیل میں صحت کاملہ اور عاجلہ ملے۔ جو پریشان حال ہیں پروردگار تو ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ لیکن یہ مجمع اپنے سارے غموں کو بھول کر بی بی زہرا آپ کے لال کا ماتم کرنے کے لیے آتا ہے۔ ان کو اتنا خود کفیل بنا دے، ان کو مصیبتوں سے ایسی نجات دے دے کہ پھر یہ دنیا کی فکر کیے بغیر آپ کے بیٹے کا ماتم دل کھول کر کریں۔ ہاں عزادارو، اس نے کہا جیسے یہ بچی یتیم ہوئی ہے ہمارے بچے یتیم نہ ہوں۔ جیسے ہی بی بی سکینہ نے دعا کی، کہا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ کہا عرصہ ہو گیا ہے ہمیں مدینے جانا نصیب نہیں ہوا ہے، اس سے کہو کہ ہمارے لیے دعا کرے ہمیں مدینے جانا نصیب ہو۔ کہا مدینے جا کر کیا کرے گی؟ کہا ارے مدینے جا کر اپنے مولا اور آقا کی زیارت کروں گی۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ کہا کہ تو اپنے مولا اور آقا کو پہچان لے گی اور اس گھر میں رہنے والی زینب کو کیا تو نہ پہچانے گی؟ ایک مرتبہ کہا میں ان کی خدمت میں رہ چکی ہوں، عرصہ ہو گیا ہے۔ کہا اے ام حبیبہ، نہ تم نے اپنے آقا کو پہچانا، نہ تم نے اپنی شہزادی کو پہچانا، وہ نوکے نیزہ پر جو خون بھرا سر ہے، اللہ اکبر، اور میں ہی تو زینب ہوں۔ اب آگے کا تصور ہے، خیال ہے۔ بھائی ام حبیبہ جانتی تھی کہ زینب کے 18 بھائی ہیں، انہیں کون بیردہ کرے گا؟ ایک مرتبہ کا عباس کیا ہوئے، مسلم کا کیا ہوا، جزاکم ربکم۔ ایک مرتبہ کا ام حبیبہ فضا بدلی، کربلا میں سب شہید ہو گئے، ہمیں دیار بدیار پھرایا جا رہا ہے۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ، ماتم حسین۔ پروردگار عالم، پروردگار حاضرین مجلس، بانیان مجلس کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو عالی فرما۔ پروردگار امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حضور ہماری اس پرسے کو شرف قبولیت عطا فرما اور سرکار کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں بھی اس لائق بنا کہ ہمارا شمار ان کے انصار و اعوان میں ہو سکے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ پھر آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام مومنین و مومنات مرحومین، بالخصوص ناصر زیدی صاحب اور ان کے متعلقین کے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کر دیں۔